السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور آج ہم اسی خوبصورت اور مبارک اور حرمت والے مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ عزیز دوستو، اس مہینے کے بارے میں لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک حج جو صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے، جو خانہ کعبہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور دوسرے قربانی جو کہ ہر سال ہر صاحب نظام پر لازم ہے۔ لیکن اس مہینے کے پہلے 10 دن کے فضائل بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، اور جن کو معلوم ہے وہ بھی ان 10 ایام میں عبادت کا خاص اہتمام نہیں کرتے۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات میں آیا ہے۔ عزیز دوستو، ذی الحج کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں سے ہے۔ اس ماہ مبارک میں نوافل کثرت پڑھے جاتے ہیں، روزے، تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تحلیل اور صدقات خیرات وغیرہ۔ یہ تمام اعمال بہت بڑا ثواب اور اجر ہیں، اور پھر خاص طور پر اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں وہ دوستو، اور پھر قسم ہے کہ جفت اور طاق کی، جو کہ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی رات کی۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں لوگ جاگنے اور عبادات کا خاص اہتمام فرماتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے مسلمان معاشرے میں ایک خوبصورت اور نیکی کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر وہ لوگ بھی عبادت کا احترام کرتے ہیں جو کہ پورا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں رمضان المبارک جیسا کوئی ماحول نہیں بن پاتا۔ صاحب وسعت لوگ جانوروں کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے کے پہلے 10 دن غفلت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں اور ذی الحج کے پہلے 10 دن امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اور خاص انعام ہے۔ ان پہلے 10 دنوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک روزے کا ثواب پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عزیز دوستو، شب قدر کی تلاش میں لوگ رمضان المبارک کی 10 راتوں میں اور خاص طور پر طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں صرف ایک رات جاگنے کا ثواب شب قدر کے برابر مل جاتا ہے، اور اس لیے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ان 10 ایام میں 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوم العرفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حجاج کرام اس دن حج کا سب سے اہم رکن میدان عرفات میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں، اور یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور بڑے فضائل رکھتا ہے۔ یوم العرفہ کا روزہ ہر ملک میں اپنی ذی الحج کی تاریخ کو رکھنے کا نام ہے، خواہ سعودی عرب میں وقوف عرفات اس سے پہلے ہو یا بعد میں۔ اور اس میں اکثر یہ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس دن یوم عرفہ مناتے ہیں،
جس دن حجاج میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے سے یوم عرفہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اس دن روزے سے یہ امید ہے کہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے، خواہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہوں یا پھر بندوں کے۔ عزیز دوستو، یہاں ایک بات اور یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر نمازیں، روزے، زکوٰۃ کسی کے ذمہ ہیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ روزوں اور نمازوں کی قضا تو ضروری ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے قرض لیا ہے تو قرض ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت سے یہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر ایک شخص عزم کر لے کہ میں اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے کروں گا، مثلاً نمازیں اور روزے ذمے ہیں، اور اس پختہ ارادے کے بعد اس کو اتنا وقت نہ ملے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ بندوں کے حقوق اگر ذمہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھے کہ فلاں فلاں کا اتنا قرض ہے یا کسی کی امانت رکھی ہے تو وہ پہلے ادا کر کے پھر ترکہ تقسیم کرے۔ لیکن یہ وصیت بھی وہ اپنے ترکے کے زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے میں سے ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد بالکل بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ جس کے ذمہ وہ تمام حقوق ہیں وہ خود معاف نہ کر دے۔ عزیزوں، اب ہم بات کرتے ہیں ذی الحج کے مہینے کی، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خصوصی طور پر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ ان دنوں کی عزت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ درج ذیل 10 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی عمر میں برکت اور صحت عطا فرماتے ہیں، مال میں زیادتی عطا کر کے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اہل و عیال کی حفاظت کر کے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، گناہوں کا کفارہ عطا فرماتے ہیں، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے نزاع کے وقت کی تنگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، ظلمت میں اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرماتے ہیں، اور پھر نیکیوں کے اجر کا پلڑا بھاری کر دیتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جنت کے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس دن اگر کسی نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا یا خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنتوں پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے اعمال اور نوافل کی۔ تو سب سے پہلے جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی عاجز حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے۔ اور جو کوئی عرفہ کی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، ذی الحج کے ان 10 دنوں کے بارے میں بہت سے نوافل ملتے ہیں ہمیں، لیکن ابھی ہم ان خاص چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو کرنا ہر کسی کے لیے بہت آسان اور ان کی نیکیوں میں اضافے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ روزے رکھنا۔ 1 تا 9 ذی الحج روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، خصوصاً یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر مکمل 9 دن روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے کہ فرض نمازوں کی مکمل پابندی کرے، 5 وقت کی نماز وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، کوشش کریں کہ با جماعت نماز
اگر ممکن ہو سکے تو ادا کریں، اور اپنی ہر نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ان دنوں میں سب سے عظیم عمل ہے۔ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تہجد یعنی سحر کے وقت کسی خاص عبادت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اشراق اور چاشت، فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 سے 4 رکعت نفل پڑھیں، اور پھر صلاۃ و تسبیح ایک بار پورے ان 10 دنوں میں ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک، عزیزوں سے روزانہ کم از کم 1 رکوع یا 1 صفحہ تو لازماً پڑھیں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ کا کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں آپ قرآن پاک کو نہ کھولیں۔ قرآن پاک کو پیار، محبت اور شفقت سے دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگانا، اپنے سینے کے ساتھ لگانا، قرآن پاک کو چومنا اور پھر یہ احساس کرنا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی وہ کتاب ہے، وہ خاص تحفہ ہے جو ہمارے لیے ہے، جس میں ہمارے دین اور دنیا دونوں کی رہنمائی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کو کسی خاص احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا دن سنور جاتا ہے، اور پھر کم سے کم جتنا آپ سے ہو سکے 1 رکوع، 1 صفحہ، 1 آیت لازماً پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے والا بنا دے، اور پھر قرآن پاک کو ترجمے اور تدبر کے ساتھ پڑھنا تو اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ کبھی قرآن پاک میں غور و فکر کر کے دیکھیں کہ ایسے لگے گا جیسے اس میں ہر کہانی آپ کی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ذکر ہے جو کہ آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو ہر حل، آپ کی زندگی کا ہر حل آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گا، اور قرآن پاک سے جڑنا ان 10 دنوں کا پھر سب سے قیمتی عمل بن جائے گا۔ اور اگر اسی معمول کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر ذکر اور تکبیرات، عزیزوں سے ان دنوں میں تکبیر، تحمید، تحلیل اور تسبیح کی خاص فضیلت ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ کیا ہی خوبصورت تسبیح ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کریں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کا یہ معمول رکھیں کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں، سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، گناہوں سے بچنے کی نیت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ان دنوں میں برسنے کو تیار ہے۔ صدقہ اور خیرات، اپنے مال میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں۔ تھوڑا سا صدقہ ہی صحیح ان دنوں میں بہت بڑا عمل بن جاتا ہے، اور یہی صدقے کی روٹین اگر آپ اپنی باقی زندگی میں بھی شامل کریں تو اللہ تعالیٰ صدقے کو 10 گنا، 100 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، یعنی اس میں دکھاوا، ریاکاری یا ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، اور پھر آپ سب لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اس مشکل وقت میں اس کی یہ مدد کی تھی، میں نے اس مشکل وقت میں اس کو یہ اچھا مشورہ دیا تھا، تو آج وہ اس مشورے سے نکل گیا اور اس کی زندگی بدل گئی، تو یہ تو پھر آپ نے دکھاوا کیا۔ اپنے مال، اپنے صدقات، اپنے خیرات اس طرح سے دے کہ وہ معاملات صرف اور صرف آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں رہیں۔ احسان جتانا، کسی کو بار بار یہ بتانا کہ میں نے یہ سب کیا، یہ میری وجہ سے ہوا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ
ہمیں وسیلہ بنا دیتی ہے دوسروں کے لیے، اور دوسروں کو بس وسیلہ بنا دیتی ہے ہمارے لیے۔ اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ دعا اور مناجات، عزیز دوستو یہ دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سجدے میں، تہجد میں، افطار کے وقت دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں۔ یہ وہ دن ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اپنے دل سے اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے، بہت زیادہ۔ قربانی کی نیت اور پھر تیاری کریں۔ عزیز دوستو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی ضرور کریں۔ جانوروں کی خدمت اور ان کے ساتھ نرمی بھی ثواب کا کام ہے۔ اور پھر قربانی کے وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات اور خودی کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ یہ قربانی صرف اس جانور کی نہیں بلکہ ہماری خواہشات اور ہماری خودداری کی بھی قربانی ہے۔ اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کو صاف اور عاجز کر دیں، لوگوں سے کینہ، حسد اور نفرت نکالیں، کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دیں، عاجزی اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور عزیز دوستو یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔ قربانی کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی غصہ، ناراضگی ہے تو اسے اپنے دل سے معاف کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ عزیز دوستو ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی اکثر خواتین گھریلو ذمہ داری یا کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہیں دے سکتی، تو ان کے لیے بھی چند ایک عبادات ہیں جو کہ وہ اس عشرہ میں، ان 10 دنوں میں اور اپنی زندگی میں ان کو معمول کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اور ان میں سب سے پہلے یہی ہے کہ 5 وقت نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ عورتیں بھی اپنے گھروں میں نماز کو اول وقت میں ادا کریں۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، ورنہ آپ کی محنت کے باوجود عبادت کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں ہو سکے گا۔ خاص طور پر اپنی نظروں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ ذوالحج کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، تیسرے کلمے کا ورد جاری رکھیں۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر خدا نخواستہ پہنچ بھی جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ عزیز دوستو آج ہم لوگ جانے انجانے میں، اور خاص طور پر خواتین بھی، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتی کہ اس پر کیا گزرے گی۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا آپ کا نظریہ، آپ کا ایک چھوٹا سا دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو تکلیف پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے۔ آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، خیرات، ہماری قربانی، ان سب کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ہمارا رب ہم سے راضی تو ہماری زندگی ہم سے راضی۔ عزیز دوستو امید ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و شکر کریں گے،
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اپنی خاص دعاؤں میں ایک چھوٹا سا حصہ میرے لیے بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور میرے دل کی خاص دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔